السلام علیکم عزیز طلبہ، شعبان سیریز کے ڈیجیٹل پلیٹ فارم سے میں ہوں آپ کا معلم شعبان جھلن شعبان۔ عزیز طلبہ، حصہ نظم میں حمد اور نعت کے کامیاب لیکچرز کے بعد آج سے ہم دہم جماعت کے حصہ نثر کا باقاعدہ آغاز کر رہے ہیں۔ ہماری درسی کتاب کا سب سے پہلا اور دنیا کا سب سے بابرکت موضوع ہے اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، جسے اردو ادب کے مایہ ناز سیرت نگار اور ادیب علامہ شبلی نعمانی نے تحریر کیا ہے۔ آج کے اس لیکچر میں ہم سبق میں موجود مشکل یا نئے الفاظ و تراکیب کے معنی جانیں گے اور بہت آسان زبان میں سبق کا خلاصہ سمجھیں گے تاکہ آپ کا بورڈ کا پرچہ بہترین ہو سکے۔ تو چلیے چلتے ہیں سبق کی طرف، اس بات کے ساتھ کہ عزیز طلبہ، انسانی جبلت میں ہے کہ سن کر اور دیکھ کر جو کچھ ہم یاد کرتے ہیں عمر بھر کے لیے یاد ہو جاتا ہے، سو سکرین پر دیکھتے رہیے اور غور سے سنتے بھی رہیے۔ سبق کا عنوان ہے اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور مشکل یا نئے الفاظ کے معنی بالترتیب ہم دیکھ لیتے ہیں متن میں۔ اسی ترتیب جس ترتیب سے میں پڑھ رہا ہوں، آپ جب سبق کتاب سامنے رکھیں گے تو اسی ترتیب سے آپ یاد کر سکیں گے۔ پہلا لفظ ہے واقف کار، جاننے والا، باخبر، جزئی، چھوٹے چھوٹے یا ذیلی، خدمات، خدمت کی جمع، نوکری، مدت ہائے دراز، طویل عرصہ، بہت زیادہ وقت، لمبا وقت۔ دفتر کے ایک ایک حرف، اس کا مطلب ہے دفتر ہے، ورق کو کہتے ہیں، اور اس پر لکھا ہوا ایک ایک حرف سے مراد کیا ہے کہ مکمل حالات سے واقفیت، رفیقہ حیات، زندگی کا ساتھی یعنی بیوی، خدمت زوجیت، نکاح کا رشتہ، بیوی ہونا، آغاز وحی، نبوت کی شروعات کا وقت، صلہ رحمی، رشتہ داروں سے اچھا سلوک، مقروضوں کا بار، قرض داروں کا بوجھ اٹھانا، اعانت، مدد کرنا، ہاتھ بٹانا، ضیافت، دعوت کرنا، مہمانی کرنا۔ اوصاف وصف کی جمع ہے، اس کا مطلب ہے خوبیاں، درگزر کرنا، معاف کرنا، مٹی پانا یا مٹی ڈالنا، اختیار دیا جانا، چننے کا حق ملنا، باموجب، کے مطابق، کے تحت، اور حد جاری کرنا، شرعی سزا دینا، لعنت کرنا، پھٹکار ڈالنا، برا کہنا، لونڈی، خادمہ، کنیز، درخواست رد کرنا، مانگ پوری نہ کرنا، عرضی ٹھکرا دینا، خندہ، ہنستا ہوا، شاداں، پاؤں پھیلانا، بے ادبی سے بیٹھنا، ٹھہر ٹھہر کر، آرام سے، نپے تلے انداز میں، تربیت یافتہ، سکھایا ہوا، پالا ہوا، خندہ جبیں، خوش مزاج، ہنستا ہوا چہرہ، نرم خو، نرم دل، ملائم طبع، تنگ دل، کنجوس، چھوٹے دل والا، عیب جو، برائیاں تلاش کرنے والا، اغماض فرمانا، نظر انداز کرنا، ٹالنا، صراحتاً انکار، صاف صاف منع کرنا، جان بوجھ کر انکار کرنا، عیب گیری، نقص نکالنا، برائی کرنا۔ اس کو عام طور پر نقص نکالنا کہتے ہیں، جو کہ ٹھیک نہیں ہے، اس کا درست لفظ ہے نقص نکالنا۔ ٹوہوں میں رہنا، تلاش میں رہنا، جاسوسی کرنا۔ اور اسی طرح ہے کہ کلام کرنا، بات کرنا، گفتگو کرنا، سروں پر پرندے، انتہائی خاموش اور مؤدب، تعجب کرنا، حیران ہونا، بے باکی، گستاخی، نڈر ہو کر بولنا، تحمل فرمانا، برداشت کرنا، صبر کرنا، انعام، بخشش یا تحفہ، درمیان سے کاٹنا، بات ٹوکنا، بیچ میں بولنا، فیاض، سخی، دل کھول کر دینے والا،
راست گو، سچ بولنے والا، نرم طبع، نرم مزاج والا، خوش صحبت، اچھی محفل والا، خوش اخلاق، دفاتن، اچانک، یکدم، صاحبوں، محترم ہستیاں، قابل احترام لوگ، مرعوب ہونا، روب میں آنا، ڈر جانا، آشنا ہونا، واقف ہونا، جان پہچان ہونا، آغوش پروردہ، گود کا پالا ہوا، تربیت یافتہ، نرم خو، نرم مزاج، نرم طبیعت، توہین روا رکھنا، بے عزتی جائز سمجھنا، اظہار شکر ادا کرنا، احسان ماننا، تناول فرمانا، کھانا کھانا، نوش فرمانا، امر حق، سچی بات، دین کا معاملہ، جلال، غصہ، غضب، طیش میں آنا، حمایت کرنا، ساتھ دینا، مدد کرنا، ذاتی معاملات، اپنا ذاتی حق یا بات، عادات و اطوار، طور طریقے، چال چلن، عفو و درگزر، معاف کرنا، چشم پوشی کرنا، لا یعنی باتیں، فضول یا بے مقصد باتیں، مزاج شناس، طبیعت کو جاننے والے۔ عزیز طلبہ، اب اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاصے کو دیکھ لیتے ہیں، اور پیٹرن اس کا یہی آپ نے رکھنا ہے۔ دیکھیں، مڈ میں آپ نے لکھنا ہے اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور دائیں جانب رائٹ پہ لکھنا ہے آپ نے کہ مصنف کا نام علامہ شبلی نعمانی، اور اس کے نیچے خلاصہ۔ یہ تینوں چیزیں آپ نے مارکر کے ساتھ لکھنا ہے، اور خلاصے کے آگے علامت تفصیلی آپ نے لگانی ہے، اور اس سے نیچے ون ٹیب کی جگہ چھوڑ کے آپ آگے جو ہے وہ لکھنا شروع کریں گے، وہ بالکل اسی طریقے سے لکھیں جس طریقے سے میں پڑھ رہا ہوں۔ علامہ شبلی نعمانی اپنے مخصوص اور مدلل اسلوب میں بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تفصیلی اور جزئی اخلاق کو تحریر کرنے سے قبل ان ہستیوں کے بیانات کا جائزہ لینا ضروری ہے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں سالہ سال گزارے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عادات و اطوار کے ایک ایک حرف سے واقف تھے۔ کسی بھی انسان کے گھریلو اور حقیقی حالات کی سب سے معتبر گواہ اس کی رفیقہ حیات ہوتی ہے۔ سلسلے میں سب سے پہلی گواہی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی ہے، جنہوں نے نبوت سے قبل اور بعد کے 25 سالہ دور رفاقت کی بنیاد پر آغاز وحی کے کٹھن وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا تھا کہ خدا آپ کو کبھی غمگین نہیں کرے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلہ رحمی کرتے ہیں، غریبوں، مسافروں اور قرض داروں کی مدد کرتے ہیں، اور ہمیشہ حق کا ساتھ دیتے ہیں۔ امہات المومنین میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف حمیدہ کی تفصیلی گواہی دیتے ہوئے فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی کسی کو برا بھلا نہیں کہتے تھے، اور برائی کا جواب برائی سے دینے کے بجائے معاف فرما دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی اپنی ذات کے لیے کسی سے انتقام نہیں لیا، البتہ احکام الہی کی خلاف ورزی پر حد جاری فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی انسان، خادم یا جانور پر ہاتھ نہیں اٹھایا، اور کسی کی جائز درخواست کو رد نہیں کیا۔ گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ ہنستے مسکراتے تشریف لاتے، دوستوں میں پاؤں پھیلا کر نہ بیٹھتے، اور ہمیشہ ٹھہر کر گفتگو فرماتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے 32 برس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کی، فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نرم خو، مہربان اور خندہ جبیں تھے، سخت مزاج اور عیب جو بالکل نہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ذات سے بحث و مباحثہ، فضول گوئی اور لا یعنی باتوں کو دور کر رکھا تھا، جبکہ دوسروں کے معاملے میں عیب گوئی اور ان کے اندرونی حالات کی ٹوہ میں رہنے سے پرہیز فرماتے تھے۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس کا یہ ادب تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گفتگو فرماتے تو صحابہ کرام اس طرح سر جھکا کر خاموش بیٹھتے گویا ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر ایک کی بات کو توجہ سے سنتے، دوسروں کے منہ سے اپنی تعریف پسند نہ کرتے، البتہ احسان کا شکریہ قبول فرماتے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آغوش پروردہ حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گواہی دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کی توہین روا نہیں رکھتے تھے، ہر نعمت پر شکر ادا کرتے تھے، کھانے میں عیب نہ نکالتے اور ذاتی معاملات کے بجائے صرف حق کی مخالفت پر جلال میں آتے تھے۔ عزیز طلبہ، یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر جس میں ہم نے سبق اخلاق نبوی کے مشکل الفاظ کے معنی اور سبق کا خلاصہ یاد کر لیا ہے۔ اگلے لیکچر میں ہم اس سبق کے اہم پیراگراف کی تشریح کریں گے اور میں آپ کو ایک تشریح تیار کراؤں گا جو پورے سبق کے لیے ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو اور اس سے آپ کی پڑھائی میں مدد ملی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں تاکہ شعبان سیریز کے تمام لیکچرز آپ تک بر وقت پہنچتے رہیں۔